الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید العالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ذی وقار سامعین کرام، آج 18 ماہ رمضان ہے اور کل کا دن 17 ماہ رمضان کا تاریخی وہ دن تھا کہ جس دن اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اسلام کا پہلا معرکہ حق و باطل سرزمین بدر پر پہلی سنہ ہجری میں بپا ہوا تھا۔ اس لیے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے غزوہ بدر۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں پر دور جاہلیت میں میلہ لگتا تھا اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ یہاں پر اسلام کی سب سے پہلی جنگ، پہلا معرکہ حق و باطل پہلی سنہ ہجری میں رسول پاک علیہ السلام کی قیادت میں بپا ہوا، جس کو غزوہ بدر کے نام سے موسوم اور یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے بپا ہونے کی وجوہات کیا تھیں اور اسباب کیا تھے؟ ملک شام سے قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ تجارت کر کے واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ رہا تھا اور اس نے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ پاک کے بالکل قریب سے گزرنا تھا۔ آقا علیہ السلام کو اطلاع ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، میرے صحابیوں تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر ہم قریش مکہ کے سرداران مکہ کے اس تجارتی قافلے پر جو 30 یا 40 افراد پر مشتمل ہے، اس پر حملہ کر کے ان کے مال تجارت پر قبضہ کر لیں، اس سے پھر کیا ہوگا؟ ہمارا اور سرداران مکہ کا باہمی معاہدہ امن ہو جائے گا۔ آئے روز جو کفار مکہ کے بڑے بڑے ڈکیت مدینہ منورہ کے اطراف اور اکناف میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اس سے ان کی روک تھام ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہا۔ چنانچہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے حکم دیا، جو جس حال میں ہے اسی حال میں نکلے۔ اب پیش نظر کیا تھا؟ صرف 30 یا 40 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ، ایک لشکر جو تجارتی قافلہ تھا، جو مکہ مکرمہ سے ملک شام کی طرف گیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، جس میں سرداران مکہ اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا مال تجارت تھا، جو وہاں سے تجارت کر کے بڑا نفع کما کے مدینہ منورہ کے پاس سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ 30 یا 40 افراد تھے، ان کو سر کرنا تھا، ان کا مقابلہ کرنا تھا اور ان پہ کنٹرول کرنا تھا۔ چنانچہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ کرام جس حال میں تھے اسی حال میں نکل پڑے۔ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ ڈنڈا لے کے چل پڑا۔ کسی کے ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، وہ ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ چل پڑا۔ کوئی بے سر و سامان تھا، کوئی سواری کے ساتھ، کوئی پیدل چل پڑا، کوئی بیمار تھا وہ بھی چل پڑا، کوئی بچہ تھا وہ بھی چل پڑا۔ غرض ہے کہ سامنے چکے پیش نظر صرف 30 یا 40 افراد کا دستہ تھا، ان کا مقابلہ کرنا تھا، اس لیے زیادہ اہتمام کے ساتھ، زیادہ تیاری کے ساتھ یہ لوگ نہ نکلے، ویسے ہی چل پڑے۔ ادھر سے جب یہ لوگ چلتے ہیں، یعنی رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ آقا علیہ السلام کے معیت میں مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، ادھر تیزی کے ساتھ یہ خبر جو ہے مکہ مکرمہ جا پہنچی۔ ابو جہل کو خبر مل گئی کہ سرداران مکہ کا جو قافلہ ملک شام سے واپس آ رہا تھا، اس پر مسلمانان مدینہ حملہ آور ہونے کو ہے۔
تمام مال تجارت پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ابو جہل نے تیزی کے ساتھ یہ خبر پورے مکہ المکرمہ میں پھیلا دی، ہر گھر کے اندر یہ خبر پہنچائی اور ہر فرد کو اکسایا، بھڑکایا اور جنگ کے لیے برانگیختہ کیا۔ چنانچہ ابو جہل نے آنن فانن 1000 مسلح افراد اس نے تیار کر لیے، ہر ایک کے پاس تلوار، نیزہ، بھالا، سواری، اور 1000 مسلح جوان جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ تیزی کے ساتھ لشکر کفر جو ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر تھوڑا سا سفر طے فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روک لیا، فرمایا میرے صحابیوں، ہم نکلے تھے 30 یا 40 افراد کے دستہ پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن وہ 30 سے 40 افراد کا جو دستہ ہے، جو قافلہ تھا، قافلہ تجارت، وہ بچا کے نکل چکا ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں لشکر کفر 1000 مسلح افراد جو ہیں ہمارے مقابلے کے اندر آنا چاہ رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے وہ قافلہ چل پڑا ہے، جن کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، سواریاں ہیں، سامان جنگ جو ہے وافر مقدار میں ہے۔ اب بتائیے تمہاری کیا رائے ہے؟ آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے۔ عرض کی آقا ہمارا مال و متاع آپ کے لیے ہے، ہماری جانیں آقا آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ جیسا حکم فرمائیں گے آقا ہم جو ہیں اسے پورا کرنے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ جملے پھر دہرائے اس طریقے سے بھی ہم تو نکلے تھے 30 یا 40 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ 30-40 افراد کا جو قافلہ ہے وہ تو بچا کے نکل چکا ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں لشکر کفر مکہ المکرمہ سے 1000 مسلح افراد سامان جنگ کے ساتھ لیس ہو کر، سامان جنگ کے ساتھ آراستہ ہو کر، سواریوں کی بہتات اور کثرت لے کر وہ آ رہے ہیں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر ایک اور صحابی حضرت سیدنا سعد ابن معاذ ایک انصاری صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم پر سمندروں کے اندر بھی کود جانے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ آقا آپ حکم تو فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر وہی جملے دہرائے، بھئی سوریے دیکھیے ہماری سوچ تو یہ تھی کہ 30 یا 40 افراد کا قافلہ ہوگا، ہم جا کے اس کے ساتھ ٹکرائیں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم کیا اسے کہتے ہیں حملہ آور ہو جائیں گے اور قابو اور کنٹرول کر لیں گے، اور نتیجتاً پھر کیا ہوگا؟ آئے روز جو کفار مکہ کی جو ٹولیاں اطراف مدینہ میں اور مدینہ پاک کی سائیڈوں پر جو حملہ آور ہوتی رہتی ہیں، اس پر پھر ہم کنٹرول کر لیں گے۔ سرداران مکہ، قریش مکہ جو ہے ہمارے ساتھ معاہدہ امن جو ہے قائم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہمارا ارادہ تو یہ تھا، لیکن اب ہوا یہ ہے کہ وہ 30 یا 40 افراد کا جو قافلہ ہے وہ بچا کے نکل چکا ہے۔ اب ہمارے مقابلے میں 1000 مسلح افراد آ رہے ہیں، بتائیے تمہاری کیا رائے؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ تیسری دفعہ کہا تو سیدنا مقداد ابن اسود ایک انصاری صحابی تھے اور انصار مدینہ کے یہ سردار تھے، انہیں سب سے بڑے نامور شخصیت تھے، سب سے بڑے چودھری وڈیرے تھے۔ وہ کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے آقا مجھے معلوم ہے یہ جو آپ بار بار اسی جملے کو دہرا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے آقا آپ مجھ سے جواب لینا چاہ رہے ہیں، میری رائے لینا چاہتے ہیں۔ آقا ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھوڑے ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے، ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ نہیں آقا ہم آپ کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، کسی قربانی دینے سے گریز نہیں کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آقا اجازت تو فرمائیں، حکم تو فرمائیے آپ۔ آقا علیہ السلام خوش ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے اس قافلے کو چلنے کا آگے حکم دے دیا۔ چنانچہ مسلمانان مدینہ آقا علیہ السلام کی قیادت میں چلتے 1 میل کا فاصلہ طے فرمایا۔ 1 میل کا فاصلہ طے ہو جانے کے بعد حضور نے پھر لشکر کو روک لیا، لشکر روک لیا گیا۔ فرمایا جو بچے ہیں واپس چلے جائیں، جو بوڑھے ہیں واپس چلے جائیں، جو کمزور ہیں واپس چلے جائیں، جو ناتواں ہیں واپس چلے جائیں، جو لوگ کیا ہیں خستہ حال ہیں، جنگ لڑنے کے لائق و قابل نہیں، وہ واپس چلے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے کئی لوگوں کو واپس کرنا چاہا، کئی لوگوں کو واپس کیا۔ بچوں میں ایک حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص 16 سال کی عمر کا ایک بچہ تھا، وہ بھی تھے۔ عمیر ابن ابی وقاص حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص کے بھائی، چھوٹے بھائی تھے، 16 سال کی عمر تھی۔ حضور نے فرمایا بیٹا عمیر تو چھوٹا ہے، واپس چلا جا، جنگ لڑنے کے تو لائق اور قابل نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے آقا پہلی دفعہ تو موقع ملا ہے اپنی جان آپ کے فرمان پر قربان کرنے کا،
آقا مجھے واپس نہ کیجیے، آقا میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے آ رہا ہوں اور آپ کی وفاداری پر، آپ کی ذات پر، آپ کی آن پر، آپ کے فرمان پر میں جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں، جان قربان کرنا چاہتا ہوں، آقا مجھے واپس نہ کیجیے۔ حضور نے جب ان کے جذبہ جانثاری کو دیکھا اور جذبہ وفاداری کو دیکھا تو حضور نے ان کو بھی اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے بیٹا عمیر تجھے اجازت ہے۔ حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص میدان بدر میں گئے اور جا کر سب سے پہلے شہید ہوئے، آقا علیہ السلام کے وفاداری میں اور حضور کی محبت میں جا کے جان نثار ہو گئے اور جان کو قربان کر دیا۔ پھر بچوں میں 2 بچے اور بھی تھے، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام موفز، جو چھوٹے ننھے منھے بھائی تھے۔ حضور کی جب نگاہ پاک ان پر پڑی، حضور نے فرمایا بیٹا معاذ، موفز تم چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ، ہم نے چکے جگہ وہاں لڑنا ہے، تم لڑنے کے لائق اور قابل نہیں ہو، واپس چلے جاؤ۔ وہ دونوں بول پڑے یا رسول اللہ آپ ہمیں واپس نہ کیجیے، اگر آپ نے ہمیں واپس کر دیا ہماری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ آج صبح جب آپ کی طرف سے اعلان ہوا تھا کہ حضور کا آرڈر ہے ہر شخص حضور کے فرمان کے لیے باہر نکلے، جہاد کے لیے باہر نکلے، تو میری ماں آنسو بہانے لگی، رونے لگی۔ میری ماں نے کہا ہمارے گھر کے اندر تو کوئی ہے نہیں، معاذ و موفز کاش تمہارے والد زندہ ہوتے، آج حضور کے فرمان پر وہ لبیک کہتے، تمہارے والد تو زندہ ہے نہیں، آج ہمارے گھر سے کوئی شخص نہیں جا سکے گا۔ تو ہم نے کہا ماں تو نہ رو، بے شک ہم ننھے منھے صحیح لیکن پھر بھی ہم آقا علیہ السلام کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے ہم ضرور جانا چاہیں گے، ہم ضرور جائیں گے، آقا ہمیں واپس نہ کیجیے، ہمارے دل کا، ماں کا دل جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا معاذ تمہارا قد بھی اونچا ہے، تمہاری عمر بھی کیا ہے زیادہ ہے، چلو تجھے تو اجازت ہے، لیکن موفز بیٹا تو چونکہ چھوٹا ہے تو واپس چلا جا۔ حضرت سیدنا موفز نے جب جو چھوٹے بھائی تھے وہ سنا، عرض کرنے لگے آقا آپ نے معاذ میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی اور مجھے اجازت نہیں دی ہے یا رسول اللہ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں جب بھی لڑائی ہوتی ہے، کشتی ہوتی ہے، کبڈی ہوتی ہے تو میں جو ہوں معاذ کو نیچے گرا لیتا ہوں اور خود جیت جاتا ہوں، میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں کبڈی کر کے دکھا دو، اگر تم معاذ سے جیت گئے نا تو پھر تمہیں کیا ہوگی، اجازت ہوگی۔ اب مجھے بتائیے پہلی دفعہ جنگ ہونی ہے، پہلی دفعہ جو ہے لشکر اسلام جو ہے صرف 315 صحابہ کرام کی صورت میں نکلا ہے اور آگے لشکر کفر جو ہے 1000 مسلح افراد کے ساتھ آ رہا ہے۔ ان کے پاس سواریاں زیادہ نہیں ہیں، ان کے پاس سامان جنگ زیادہ نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے کھانے پینے کا سامان زیادہ نہیں ہے، ماہ رمضان ہے، کھانے پینے کا سامان اتنا زیادہ نہیں ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، پھر لمبا چوڑا 80 میل سفر طے کرنا ہے، یہ صورتحال ہے۔ مگر دیکھیے آقا علیہ السلام کی طمانینت قلبی کو، حضور کے دل کے سکون کو دیکھیے، آقا علیہ السلام کتنے پرسکون تھے، آقا علیہ السلام کتنے پر اطمینان تھے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کبڈی کر کے دکھا دو۔ اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو حواس باختہ ہو چکا ہوتا، پریشان ہو چکا ہوتا، بھی تم چھوٹے چھوٹے بچے ہو بات سنتے نہیں، واپس چلے جاؤ، غصے میں آ جاتا۔ لیکن آقا علیہ السلام بالکل مطمئن تھے۔ مطلب کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نتیجہ کیا نکلنے والا تھا حضور کو پہلے سے خبر تھی کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، میرے یہ مٹھی بھر صحابہ جنگ ہار کر نہیں جیت کر آئیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا، اس لیے رسول پاک علیہ السلام بالکل مطمئن تھے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کبڈی کر کے دکھا دو بیٹا، اگر تم ہار گئے تو پھر تجھے اجازت نہیں ہوگی اور اگر تم جیت گئے تو پھر تجھے اجازت ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ اور موفز دونوں بھائی کبڈی کرنا شروع ہوئے۔ چھوٹا بھائی جو موفز تھا اس نے تیزی کے ساتھ اپنے بھائی کے کان میں کہہ دیا بھائی جان جنت کا ٹکٹ تجھے تو مل چکا ہے مگر مجھے نہیں ملا ہے، اگر تم نیچے گر جاؤ اور میں اگر اوپر آ گیا تو جنت کی ضمانت اور جنت کا ٹکٹ مجھے بھی مل جائے گا۔ بس بڑا بھائی سمجھ گیا کہ چھوٹا بھائی کیا چاہتا ہے، کبڈی شروع ہوئی، حضرت سیدنا معاذ نیچے گر گئے اور سیدنا موفز اوپر آ گئے۔ حضور نے دیکھا تو حضور خوش ہو کے فرمانے لگے بیٹا موفز تجھے بھی اجازت ہے، تجھے بھی کیا ہے اجازت ہے، ان کو بھی اجازت دے۔ پھر آقا دو جہاں علیہ السلام کی نگاہ پاک ایک لنگڑے صحابی پر جن کا نام تھا حضرت سیدنا عمر بن جموح ان پر پڑتی ہے۔ آقا علیہ السلام جب ان کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا عمر بن جموح تم تو کیا ہو، پاؤں سے معذور ہو، لنگڑے ہو، چلنے پھرنے سے ذرا تمہیں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، وہاں دوڑنا بھی پڑے گا، بھاگنا پڑے گا، تو وہاں صورتحال جو ہے تیرے لیے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر بن جموح لنگڑے صحابی بولے، عرض کرنے لگے آقا کیا جنت میں لنگڑے نہیں جائیں گے؟
حضور نے فرمایا ہاں جائیں گے، آقا مجھے بھی تو اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے بھی کیا ہے اجازت ہے۔ غرض ہے کہ پہلا معرکہ تھا، پہلی جنگ تھی، پہلی بار رسول پاک علیہ السلام نے ان کو جان قربان کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ہر بچہ، بڑا چھوٹا، بیمار تندرست، ہر شخص میدان جنگ میں جانے کے لیے کیا تھا؟ بے تاب و بے قرار تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایڑیاں اٹھا کر اپنا قد اونچا ظاہر کر رہے تھے تاکہ رسول پاک علیہ السلام ان کو چھوٹا پا کر کہیں حضور واپس نہ بھیجنے۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمیں تو میدان جنگ جو ہے صرف موت نظر آتا ہے۔ یاد رکھ لو، موت صرف میدان جنگ میں نہیں آیا کرتی، موت تو حالت امن میں بھی آتی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر جا کے بند بھی ہو جاؤ، اللہ پاک نے فرمایا تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ اور پھر یہ صحابہ یہ حالت جنگ میں جا کر موت کو تلاش کرتے تھے۔ موت تو کدھر ہے؟ ہمارے سامنے تو آ۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید کا وقت وصال آتا ہے، وقت وصال، بستر پر پڑے ہیں، وقت وصال آ چکا، رونے لگے۔ صحابہ اکرام نے کہا بھائی خالد، اتنے آپ بہادر ہیں، اتنے طاقتور اور شجاع ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں موت کی ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں تو صرف اس خیال سے رو رہا ہوں کہ اس موت کو میں جنگ کے بڑے بڑے میدانوں میں تلاش کرتا رہا، بڑے بڑے میدانوں کے اندر اس جنگ کو میں تلاش کرتا رہا، مگر یہ موت بڑے سے بڑے جنگ کے میدان کے اندر مجھے نظر نہ آئی۔ آج میں نرم گداز بستر کے اوپر ہوں، آج اب میرے سامنے آ چکی ہے۔ وہ صحابہ کرام چونکہ راز پا چکے تھے کہ حالت امن میں اور نرم گداز بستر پر جو موت آتی ہے وہ موت سخت ہوتی ہے، اور جو موت میدان جنگ میں آتی ہے وہ موت کیا ہوتی ہے؟ آسان ہوتی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے لوگوں تمنا کیا کرو، آرزو کیا کرو کہ اللہ پاک تمہیں موت نرم گداز بستر پر نہ دے بلکہ میدان جنگ میں دے، کیونکہ نرم گداز بستر پر جو موت آتی ہے وہ موت سخت ہوتی ہے، اس میں شدت ہوتی ہے، اس میں تلخی ہوتی ہے، اور جو موت میدان جنگ میں آتی ہے، میدان جہاد میں آتی ہے، وہ موت کیا ہوتی ہے؟ بالکل نرم اور آسان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا مجاہد پر جب موت طاری ہوتی ہے، جب وہ شہید ہوتا ہے، اس کو موت کا درد ایسے ہوتا ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔ ایک عام شخص کو حالت حیات میں، زندگی کے عالم میں جب بندہ زندہ ہوتا ہے، اس کو چونٹی کاٹتی ہے تو جتنا درد اس کو ہوتا ہے، تلوار جب چلتی ہے مجاہد پر اور اس کی گردن جو ہے جب دھڑ سے جدا ہوتی ہے، اس کو بھی درد صرف اتنا سا ہوتا ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے کا درد ہوتا ہے۔ لیکن حالت امن میں نرم گداز بستر پر حضور نے فرمایا جو موت آتی ہے اس کی سختی کا اور اس کی تلخی کا عالم یہ ہے جیسے 100 تلواروں کی ضربیں کسی زندہ انسان پر پڑ جائیں۔ اس لیے جہاد سے گھبرانا نہیں چاہیے، دین اسلام کے لیے یا پاکستان کے لیے جب بھی ضرورت پڑے تو یاد رہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اپنی جان اور اپنے تن من دھن کی بازی لگانے سے گریزان نہیں ہوں گے۔ الغرض رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دیکھا، بوڑھوں کو واپس کر دیا، بچوں کو واپس کر دیا، بیماروں کو واپس کر دیا، 315 صحابہ کرام رہ گئے اور صرف 70 یا 80 اونٹ تھے اور ایک گھوڑا تھا۔ اور صورتحال حالت جنگ میں سامان جنگ کی یہ تھی کہ صرف 8 تلواریں تھیں اور 6 زنگ آلود نیزے تھے، اور 8 تلواریں بھی وہ جن میں سے کچھ کے دستے ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ کی نوکیں ٹوٹی ہوئی تھیں اور کچھ ویسے ہی کند تھیں، اور 6 صرف زنگ آلود کیا تھے؟ نیزے تھے۔ یہ لوگ اس صورتحال کے ساتھ نکلتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کے لیے ایک سواری عطا فرمائی سفر کے لیے، چونکہ 80 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا، اور پھر میدان غزوہ بدر کی طرف جانا تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور ماہ رمضان کی صورتحال تھی، روزے تھے۔ 3 صحابہ کرام کے لیے ایک سواری آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور خود بھی رسول پاک علیہ السلام نے عملی مساویانہ سلوک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور قیامت تک آنے والے انسانیت کو عملی مساویانہ سلوک دکھانے کے لیے آقا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے جو سواری رکھی، اس میں حضور نے اپنے ساتھ 2 صحابہ اور بھی شامل فرما لیے، ایک مولا علی شیر خدا کو اور ایک حضرت سیدنا مرثد ابن ابی مرثد کو شامل فرما لیا۔ اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے بھئی میں قائد ہوں، میں کیا ہوں لیڈر ہوں، میں کیا ہوں نبی ہوں، میں کیا ہوں امام ہوں، میں کیا ہوں تمہارا پیشوا و رہنما ہوں، میرے لیے الگ سواری ہوگی۔
علیحدہ سے سواری کے اوپر میں چلوں گا؟ نہیں، آقا علیہ السلام نے عملی مساویانہ سلوک کا مظاہرہ پیش کیا اور قیامت تک آنے والے انسانیت کو دکھایا۔ اس پر مولا علی شیر خدا نے اور سیدنا مرثد ابن ابی مرثد نے عرض کی، یا رسول اللہ بس سواری پر آپ ہی سوار رہنا آقا، ہم تو پھر ساتھ پیدل ہی چلتے چلے جائیں گے۔ ہم یا رسول اللہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ آپ پیدل ہو اور ہم سواری کے اوپر سوار ہو جائیں؟ آقا علیہ السلام نے دو ٹوک جملے فرمائے، نہیں تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو نہیں، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر تم پیدل چلو گے تو پھر میں بھی پیدل چلوں گا، اور ایسی بات بھی نہیں کہ تمہیں ثواب کی حاجت ہو اور مجھے ثواب کی حاجت نہ ہو۔ رسول پاک علیہ السلام نے دیگر صحابہ کرام کی طرح اپنی باری پر سوار بھی ہو جاتے اور اپنی باری پر پیدل بھی چلتے رہتے، حتیٰ کہ یہ قافلہ چلتے 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 راستے میں ایک جنگل کے مقام پہ پہنچا۔ وہاں پر ایک دیہاتی شخص اونٹنی چرا رہا تھا، اونٹ وغیرہ جانور چرا رہا تھا۔ ان سے پوچھا گیا، بتائیے یہاں کسی قافلے کو آتے جاتے ہوئے تو نے دیکھا نہیں ہے؟ اس دیہاتی نے کہا، کسی قافلے کو تو میں نے آتے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ ایک صحابی بولے، تمہارے سامنے رسول پاک علیہ السلام قیام فرما ہیں، جلوہ فروز ہیں، ان کو سلام کر لے ہو دیہاتی، حضور کو سلام کر لے۔ آگے سے وہ دیہاتی بولا، اچھا یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر بتائیں میری اونٹنے کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ آج لوگ اچانک کہہ لیتے ہیں، یعنی یہ بات سوچتے نہیں ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو صرف اللہ کی شان ہے۔ ایک دیہاتی شخص اونٹ چرانے والا جنگل کا باسی باشندہ جو ہے وہ بھی جانتا اور پہچانتا ہے کہ نبی کی علامت اور پہچان اور شناخت ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہوتا ہے، علم غیب جانتا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات نبی کی شان نہ ہوتی، آقا علیہ السلام سے جب یہ بات پوچھی گئی تھی، یہ کہی گئی تھی، حضور ہی فرما رہے تھے، خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے، یہ شان نبی کی نہیں ہوتی، یہ شان تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یا کوئی صحابی کہہ دیتا، نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو ہی اس شخص نے یہ بات کہی، یا رسول اللہ اگر اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ جو ہی اس نے کہا، حضرت سیدنا سلمہ بن سلامہ ایک صحابی رسول تھے، وہ بولے، اے دیہاتی لا تسر رسول اللہ اقبل علیہ انا اخبرک، تو یہ بات حضور سے نہ پوچھ، میرے پاس آ، میں تجھے اس کا جواب دیتا ہوں۔ اس نے کہا چلو پھر آپ ہی بتا دیں، بتائیں میرے اونٹنی کے پیٹ میں بچہ کس کا ہے؟ آگے سے حضرت سیدنا سلمہ بن سلامہ نے کہا، نزوت منہا فی بطنہا من کا سخلا، اس کے ساتھ بدماشی تو نے کی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ اونٹ کا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ کیا ہے؟ تیرا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام مسکرا پڑے، دیگر صحابہ کرام بھی ہنس پڑے، تو حضور نے فرمایا تو نے تو اس کو رسوا ہی کر دیا۔ اب مجھے بتائیے، اس دیہاتی نے علم غیب کی خبر ایک نہیں دو پوچھی تھی، اس کے پیٹ میں بچہ ہے بھی صحیح ہے نہیں، اگر ہے تو کس کا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام نے آگے ٹوکا نہیں ہے، خدا کے بندے یہ تو غیب کی بات ہے، پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ یہ باتیں تو غیب کی ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ نہیں، حضور نے یہ بات روکی نہیں، اسے ٹوکا نہیں۔ پھر سیدنا سلمہ بن سلامہ نے کہا، اس کے پیٹ میں کے اندر بچہ بھی ہے، کس کا بچہ یہ بھی بتا دیا۔ آقا علیہ السلام نے پھر بھی نہیں کہا، خدا کے بندے تو نے کیا کہہ دیا، یہ باتیں تو غیب کی تھیں۔ چلو حضور انسان ہے، حضور بھول گئے تھے، اللہ کی ذات تو بھولنے سے پاک ہے نا، اللہ ہی وہی فرما دیتا، میرے مصطفیٰ یہ کیا ہو رہا ہے، علم غیب یہ شان تو صرف میری ہے، اور یہاں تیرے صحابہ بیان کرتے پھر رہے ہیں، ان کو منع کیجئے، میری شان کے اندر مداخلت نہ کیا کریں، میری شان میں دخل اندازی نہ کیا کریں۔ اللہ پاکی وہی فرما دیتا، حضور ہی روک دیتے کہ دیگر صحابہ کرام فاروق اعظم جیسی شخصیت ساتھ جا رہی تھی، فاروق اعظم ہی منع کر دیتے، نہیں، حضور نے یہ بات، حضور کے سامنے یہ بات بیان کی گئی، اللہ پاک کے سامنے یہ بات بیان کی گئی، تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بیان کی گئی، کسی ایک نے روکا ٹوکا نہیں۔ اس سے یہ بات دلیل کے طور پر ابھر آئی کہ علم غیب یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، حضور کی شان تو براء البراء ہے، آقا علیہ السلام کی شان تو کیا ہے؟ براء البراء ہے۔ علم غیب تو حضور کے غلام بھی جانتے ہیں، آقا علیہ السلام کے امتی بھی جانتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ قافلہ رواں دواں ہوا، چلتے 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 بدر کی وادی آن پہنچتی ہے، میدان بدر آ گیا۔ میدان بدر میں لشکر اسلام کے پہنچنے سے پہلے لشکر کفر پہنچ چکا تھا۔
اور اس نے پہنچ کر جنگ جیتنے کے جو ظاہری اسباب تھے تمام کے تمام اس نے حاصل کر لیے تھے. چکنی جو مٹی تھی، جو پکی مٹی تھی، وہاں اس نے اپنے خیمے کاٹ لیے تھے، اور جو پانی کے جو چشمے تھے ان تمام پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو ظاہراً جنگ جیتنے کے جو اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں اور جو ایک طور طریقے اور قوانین ہوتے ہیں ان تمام پر اس کا قبضہ ہو چکا تھا اور اس کا کنٹرول ہو چکا تھا. رسول پاک علیہ السلام کا لشکر بعد میں پہنچتا ہے. چکنی مٹی وغیرہ کے جو صورتحال تھی ان پر ان کا کنٹرول تھا. ان کے حصے میں ریتلی جگہ آ گئی. پانی کا کوئی ایک چشمہ، کوئی ایک کنواں ان کے قبضے کے اندر نہ آ سکا. رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم ایسے کرو، اسی ریتلی زمین پر اپنے خیمے لگا دو. ریتلی زمین پر خیمے لگا دیے گئے. نماز عشاء کا ٹائم ہوا، نماز عشاء پڑھ لی گئی. عشاء کی نماز کے بعد آقا تو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیو تم چکے تھکے ماندے ہو، 80 میل کا تم چکے سفر طے کر کے آئے ہو، سخت گرمی تھی، ماہ رمضان تھا، تم چکے تھکے ماندے ہو، تم سارے کے سارے جاؤ سو جاؤ. صحابہ کرام درخواست گزار ہوئے یا رسول اللہ دشمن ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور پھر صورتحال یہ ہے ہماری 315 تعداد ہے اور ان کی تعداد 1000 سے بھی کیا ہے زائد ہے. ہمارے پاس کیا ہے صرف 70-80 کیا ہے اونٹ ہے، ان کے پاس 700 سے زائد اونٹ ہے. ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا ہے، ان کے پاس کیا ہے 300 سے زائد گھوڑے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے صرف 8 تلواریں ہیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا، کسی کی کیا ہے نوک ٹوٹی ہوئی، کوئی کیا ہے کند ہے، اور صرف 6 نیزے. ان کے پاس کیا ہے ہر ایک کے پاس نیزہ ہے، بھالا ہے، تلوار ہے، تیر ہے. سامان جنگ وافر مقدار میں ہے. اور پھر ہمارے پاس کیا ماہ رمضان ہے، ادھر کا کھانے پینے کا وافر سامان بھی نہیں ہے، اور ادھر کیا ہے اونٹوں کے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، تن پروری ہو رہی ہے، پیٹ پوجا ہو رہی ہے، گانے باجے بجائے جا رہے ہیں، اور وہ پہلے پہنچ چکے ہیں، آرام بھی کر چکے ہیں، سستا بھی چکے ہیں، جنگ کرنے کے لیے بالکل کیا ہے تیار ہیں. آقا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رات ہم پہ حملہ آور ہو جائیں. اگر ہم سو گئے تو پھر ہمارا پہرا کون دے گا، ہمارا نگران کون ہوگا. دیکھیے رسول پاک علیہ السلام کی شجاعت کو. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سارے سو جاؤ، آج تمہارا پہرا محمد مصطفیٰ خود دے گا. حضور کی طاقت کا عالم دیکھیے. ہمارے جیسا ہوتا کب کب آ جاتا، کہتا مجھے ذرا پیچھے میرا خیمہ بناؤ، میری جان کو بہت ذرا خطرہ ہے کیونکہ میں تمہارا قائد جو ہوا، مجھے ذرا پیچھے میرا خیمہ. اگر ہمارے جیسے ہوتے تو پھر یہ سوچ ہوتی، وہ ہمارے جیسے نہ تھے نہ ہیں. حضور نے فرمایا تم سارے سو جاؤ، پورے لشکر کفر کے لیے میں تمہاری نگرانی کروں گا، تمہارا بچاؤ کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا. آج میدان جنگ کے اندر جرنیل سوتے ہیں، قائد سوتے ہیں، فوج پہرا دیا کرتی ہے. مگر آج سے 1400 سال پہلے پہلی جنگ کے اندر تاجدار کائنات علیہ السلام نے فوج کو سلا دیا تھا اور خود جرنیل ہو کر، قائد ہو کر، نبی ہو کر، رسول ہو کر حضور نے خود پہرا دیا تھا. الغرض فوج سو رہی ہے، 315 صحابہ ہیں، سوئے پڑے ہیں، تھکے ماندے ہیں بیچارے، کوئی بیمار بھی ہیں، کوئی بوڑھے بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. پھر چند ایک تلواریں ہیں، تھوڑا سا سامان ہے، اس کے ساتھ کیا ہے اور صورتحال کیا ہے. پانی کا چشمہ بھی کوئی قبضے کے اندر نہیں ہے، تھوڑا بہت مشکوں کے اندر پانی ہے جس سے گزارا کرتے چلے جا رہے ہیں. آدھی رات کے وقت رسول پاک علیہ السلام نے عبادت کی، مناجات کی، اور مناجات کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ یہ خستہ حال ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن کہتا ہے میرے مصطفیٰ یاد کیجئے اللہ پاک نے تمہاری مدد کی تھی اس وقت کہ جب تم خستہ حال تھے. خستہ حال ہے، باری تعالیٰ ان کی مدد کر. حضور نے دعا کی اسی لمحے. اب دعائے مصطفیٰ کی تاثیر دیکھیے. ہم دعائیں کرتے کرتے زندگیاں گزار لیتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور آقا علیہ السلام ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر لمحہ نہیں گزرتا، ادھر ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یا حضور ہماری جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں. حضور نے دعا کی، مدد آ گئی. کیسے مدد آ گئی؟ موسلادھار تیز بارش شروع ہو گئی. تیز بارش کے نتیجے میں ان کی جو چکنی مٹی تھی جس کے اوپر انہوں نے ٹیلے اپنے خیمے لگا رکھے تھے، وہ ساری کے ساری چکنی مٹی گارا بن گئی، چلنا مشکل ہو گیا. ادھر صورتحال مسلمانوں کے پاس کیا تھی؟ ریتلی زمین تھی، بارش پڑی، ریت جم گئی، چلنا کیا ہو گیا آسان ہو گیا. مدد جو آ گئی تھی. ادھر ان کے چشمے تھے، مٹی والا پانی چشموں کے اندر گیا، پانی پینے کے لائق اور قابل نہ رہا، مٹی کے ساتھ آلودہ ہو گیا. اور ادھر ان کے پاس تو پانی تھا ہی نہیں. ان صحابہ نے کیا کیا؟ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے شاپنوں کے ساتھ
کچھ مشکوں کے ساتھ سٹور کر کے جمع کر کے پانی بھر لیا، پانی کا اہتمام ہو گیا، مدد ہو گئی۔ ساری رات لشکر کفر جو تھے وہ کھاتے رہے، تن پروری کرتے رہے، ناچ گانا ہوتا رہا، رقص ہوتا رہا، اس خیال کے ساتھ وہ لوگ خوشی مناتے رہے کہ یہ مٹھی بھر صحابہ ہیں، صبح ہم لوگ ان کو رسوں کے ساتھ باندھ کر، اپنے سواریوں کے ساتھ باندھ کر ان کو گھسیٹتے ہوئے مکہ مکرمہ لے کے چلے جائیں گے۔ اس خیال کے ساتھ وہ خوشی مناتے مناتے صبح کے ٹائم جا کے سوئے۔ ادھر صبح کی نماز ہوئی، صحابہ کرام بیدار ہوئے، نماز فجر ادا کر لی گئی۔ نماز فجر ادا کر لینے کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا، عمر، بلال میرے ساتھ آؤ، ذرا ہم یہ لوگ تو سوئے پڑے ہیں اور ہم ذرا میدان جنگ کا ذرا معائنہ کر لیں۔ اور مجھے بتائیے اگر آقا علیہ السلام ہمارے جیسے ہوتے، ٹینشن والے، پریشان اور حواس باختہ جیسے ہم لوگ ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے جیسے ہوتے تو اس صورتحال کو غنیمت محسوس کرتے، بھئی یہ لوگ سوئے پڑے ہیں، چلو ان سوئے ہوں پر حملہ کر دیتے۔ نہیں، رسول پاک علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ سوئے ہوا پر مصطفیٰ علیہ السلام نے حملہ کر کے بناوٹی فتح حاصل نے کی۔ مصطفیٰ حقیقی فتح لینا چاہ رہے تھے اور حقیقی انداز سے فاتح بننا چاہ رہے تھے۔ مصطفیٰ پاک نے فرمایا، عمر، بلال، یہ لوگ سوئے ہیں، ذرا ہم میدان جنگ کا ذرا معائنہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر کو ساتھ لے لیا، حضرت بلال کو ساتھ لے لیا، اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ حضور اس چھڑی کو لے کر میدان بدر میں نشان لگانے لگے، فرمایا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں زما مرے گا، بلال تجھے ستانے والا امیہ بن خلف اس مقام پہ واصل جہنم ہوگا۔ صحابہ کرام، بخاری شریف کا جس سبق، صحابہ کرام کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ پاک نے 70 نشانات لگائے، جتنے نشانات لگائے اتنے کافر مرے، اور جہاں جہاں نشانات لگائے وہیں وہیں کافر مرے۔ اب لطف کی بات یہ بھی تھی کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا تھا، حضور نے دیکھا نہیں تھا کہ کون آیا ہے یا کون نہیں آیا ہے۔ ابو جہل آیا بھی ہے یا کہ نہیں آیا، عتبہ آیا بھی ہے یا کہ نہیں آیا، شیبہ آیا بھی ہے یا کہ نہیں آیا، نہیں، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے یہاں فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ 70 نشانات لگائے، 70 کافر مرے، اور جہاں جہاں نشانات لگائے وہاں وہاں کافر مرے۔ غرض کہ رسول پاک علیہ السلام اس طریقے سے نشانات لگانے کے بعد واپس آ گئے۔ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے ولولہ انگیز خطاب کیا، فرمایا میرے صحابیوں، تمہارے جینے کا راز مصطفیٰ کے نام پر قتل ہو جانے میں ہے، اور تمہارے بقا کا راز مصطفیٰ کے نام پر اپنی جانیں نچھاور کر دینے میں ہے۔ میرے آن پر، میرے فرمان پر جان نچھاور کرنے میں دریغہ نہ ہونا، پیچھے نہ ہٹنا۔ آقا علیہ السلام نے اس طریقے سے ولولہ انگیز خطاب کیا، ہر شخص اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ رسول پاک علیہ السلام اس طریقے سے خطاب فرمانے کے بعد پھر حضور اپنے خیمے میں چلے گئے، اور خیمے میں جا کر آقا علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ یہ میرے صحابہ، مٹھی بھر صحابہ، یہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا دے دے، یہ پیاسے ہیں، ان کو پانی دے دے، یہ ننگے ہیں، ان کو لباس دے دے۔ بس یہ کہنا تھا، اسی لمحے اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ سے کہہ دو سیہزم الجمع ویولون الدبر، میرے مصطفیٰ گھبرائیے نہیں، یہ کھانے کا سامان لے کر، پینے کا سامان لے کر، لباس لے کر آئے تو لشکر کفر والے ہیں، مگر تھوڑی دیر کے بعد دیکھنا یولون الدبر، یہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے اور یہ سارا کا سارا سامان تیرے غلاموں کا ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے خوشخبری سنا دی۔ آقا علیہ السلام پھر آ گئے، صحابہ کرام کے پاس آئے، حضور علیہ السلام نے کہ ہاتھ میں چھڑی ہے، اور آقا علیہ السلام صفے بنوا رہے ہیں، بھئی کچھ آگے ہو جائیں، کچھ دائیں طرف ہو جائیں، کچھ بائیں طرف ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، لائنیں بنا رہے ہیں۔ 315 صحابہ تھے، 315 میں سے 2 صحابہ وہ ذرا سیر کرتے کرتے گھومتے گھومتے ذرا آگے نکل گئے، جس سے لشکر کفر کے ہتھے چڑھ گئے۔ ایک حضرت سیدنا حذیفہ بن الیمان اور ایک حضرت سیدنا ابو حسین، یہ 2 صحابی وہ تھے جو میدان بدر میں کفار کے ہتھے چڑھ گئے تھے، کفار کے قابو میں آ گئے تھے۔ کفار نے کہا جی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، مگر ایک آپ کو ہمارے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ ہمارے خلاف لڑیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وعدہ کر لیتے ہیں، بعد میں وعدہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ میدان جنگ ہے، یہاں تو ہر کوئی جو ہے کامیاب ہونا چاہ رہا ہوتا ہے۔ وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے خلاف لڑیں گے نہیں۔ کفار نے چھوڑ دیا۔ کفار بھی سمجھتے تھے مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ ادھر آ گئے، عرض کی آقا
کفار کے ہم ہتھے چڑھ گئے تھے، کفار نے ہمیں پکڑ لیا تھا، مگر ہم سے وعدہ لے لیا ہے کہ ہمارے خلاف تم نے لڑنا نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ وعدے کی پاسداری کریں یا وعدے کو چھوڑ دیں؟ آقا علیہ السلام فرمایا نہیں، تم وعدے کی پاسداری کرو۔ ذرا دیکھ لو وعدے کی اہمیت کیا ہے، اور ہم لوگ وعدے کو صرف فراڈ کے لیے، دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس سے دھوکہ دہی کرنی ہو، فراڈ کرنا ہو، اس کے ساتھ ہم کیا کر لیتے ہیں؟ وعدہ کر لیتے ہیں، قرآن اٹھا کے وعدہ کر لیتے ہیں۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدے کے بارے میں قیامت کے دن تم سے بات پرس کی جائے گی۔ الغرض کتنی نازک صورتحال تھی، صرف 315 تو صحابہ تھے، اور ادھر 1000 سے بھی زائد لوگ تھے، اور 315 وہ جن میں کچھ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، کمزور بھی تھے، بیمار بھی تھے، اور پھر سامان جنگ کی انتہائی قلت تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ انتہائی نازک صورتحال میں مصطفیٰ پاک نے وعدے کی پاسداری کا درس دیا ہے۔ فرمایا تم وعدے کو نپٹاؤ، ہم کیا ہیں؟ 313 ہی کافی ہیں۔ 313 صحابہ کرام کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام صفے بنوا رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور چھڑی جو تھی، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سیدنا سواد، ان کا ذرا پیٹ جو تھا تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا، لائن سے ذرا آگے نکلا ہوا تھا۔ حضور نے چھڑی سے فرمایا استوے یا سواد، سواد ذرا پیٹ پیچھے کر لے، ذرا اپنا پیٹ پیچھے کرو، لائن میں برابر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا سواد وہ تو کھڑے ہی سے انتظار میں تھے، دیکھو موقع ملے اور پھر میں بات کروں۔ عرض کرنے کے آقا آپ نے چھڑی میرے پیٹ کے اوپر مار دی ہے، اب مجھے تو قصاص چاہیے، بدلہ چاہیے۔ آقا علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے لے لو بدلہ۔ عرض کیا کہ میرے پیٹ کے اوپر تو کیا ہے؟ کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے، جبکہ آپ کے شکم اطہر کے اوپر تو کیا ہے؟ کپڑا ہے۔ حضور نے کپڑا ہٹا دیا، اس نے آگے بڑھ کے آقا علیہ السلام کے شکم مبارک کو چوم لیا۔ عرض کی آقا یہ میں نے صرف ہیلا کیا ہے کہ میدان جنگ کے اندر کھڑا ہوں، پتہ نہیں یہاں سے بچوں گا یا نہیں بچوں گا، لیکن اگر میرا جسم جو ہے آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو گیا تو پھر جہنم سے ضرور بچ جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے لائنیں بنوا کر، صفے بنوا کر رسول پاک علیہ السلام پھر اپنے خیمے میں چلے گئے، اور خیمے میں جا کر رسول پاک علیہ السلام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم ان الفاظ کا ورد فرمانے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ السلام اتنی اونچی آواز سے ورد فرما رہے تھے، اور پھر آقا علیہ السلام کے ہاتھ یوں بلند ہوتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی جو کملی مبارک تھی وہ نیچے گر گئی، اور حضور کے ہاتھ بہت اونچے ہو گئے، اور یوں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم فرماتے فرماتے اچانک رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے ایسے لاڈ بھرے کلمات نکلے جو پہلی دفعہ کسی انسان کی زبان سے نکلے تھے اور آخری دفعہ ہی نکلے تھے، اس کے بعد دوبارہ نہ کبھی نکلنے ہیں نہ کبھی نکلیں گے۔ کیا کلمات تھے؟ بخاری شریف کا حدیث پاک، حضور نے فرمایا اللہم ہذہ عصابہ لا تعبد، اے باری تعالیٰ یہ میری کل پونجی تھی، 313 صحابہ کرام جن کی خاطر میں نے بڑے بڑے دکھ جھیلے ہیں، جن کی خاطر میں نے بڑی بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، جن کی خاطر میں نے ہجرت کی ہے، اے باری تعالیٰ یہ کل پونجی کو لے کر میں نے آج یہاں چھوڑ دیا ہے، آج اگر یہ لٹ گئے، یہ مار دیے گئے تو پھر سن لے قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی جرات کر سکتا ہے یہ کہنے کی؟ کوئی نبی پیغمبر رسول یہ کہہ سکتا تھا؟ آگے سے جواب آ جاتا اے نبی تو کیا کہہ رہا ہے کہ ہماری عبادت کرنے والے صرف یہ 313 ہیں؟ فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، دیگر خلائق و ملائکات نہیں ہیں، یہ سماوی کائنات نہیں ہے، ارضی کائنات نہیں ہے، 18,000 عالم ہے، مخلوقات بے شمار ہے میری عبادت کرنے کے لیے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی اور کہتا جواب آگے سے یہی بنتا، مگر کوئی اور نہیں تھے، وہ تو حضور تھے کہنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں آج سے پہلے تمہاری تخلیق کا مقصد کچھ اور تھا، آج سے پہلے تمہاری تخلیق کا مقصد عبادات تھا، مناجات تھا، تسبیحات تھا، لیکن اب میرے مصطفیٰ نے لاڈ بھرے انداز میں کچھ اور کہہ دیا ہے کہ باری تعالیٰ اگر میرے صحابہ لٹ گئے، کٹ گئے، اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ باری تعالیٰ فرشتوں تم ایسے کرو، تسبیحات چھوڑ دو، عبادات چھوڑ دو، مناجات چھوڑ دو، تلواریں اٹھاؤ، میدان بدر میں پہنچ کر میرے مصطفیٰ کے سپاہی بن جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، سپاہی بن جاؤ۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ کتنے جائیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ النساء 4 پارہ
اللہ پاک نے فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، میرے مصطفیٰ غم نہ کر، ہم تیری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مردفین، 1000 فرشتے وہ جن کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں، نشان زدہ 1000 فرشتے آنے کو تیار ہیں۔ ابھی 1000 فرشتے جو تھے تیاری کر ہی رہے تھے، وردیاں پہن رہے ہوں گے، نشانات لگا رہے ہوں گے، یہ فرشتے کون سے ہیں، دائیں سائیڈ والے ہیں، یہ بائیں سائیڈ والے ہیں، یہ آگے والے ہیں، یہ پیچھے والے ہیں، یہ قائدین ہیں، یہ عوام ہیں، اس طریقے سے نشانات ابھی لگ رہے ہوں گے، ابھی تلواریں وہ اٹھا رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، میرے مصطفیٰ یاد تو کر جب رب کی تقدیر 1000 فرشتے بھیجنا تھی، رب نے تو 1000 فرشتے بھیجنے کی بات کی تھی نا، 1000 فرشتے بھیجتے ہیں۔ اِذ یاد کر تقولو، مگر تو کہہ رہا تھا للمؤمنین مومنین کو کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، کہ مسلمانوں میرے صحابیوں اگر تمہاری مدد کے لیے تمہارا رب 3000 فرشتے بھیج دے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی ہیں؟ یاد کر جب رب کی تقدیر 1000 تھی، مگر میرے مصطفیٰ تو نے از خود سے کہہ لیا تھا مومنو اگر تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے آ جائیں تو کیا تمہیں کافی ہوں گے؟ یاد کر میں نے 1000 کہے تھے، مگر تو نے 1000 کو 3000 میں بدل لیا۔ فرشتوں نے کہا ہوگا باری تعالیٰ اب 1000 جائیں یا 3000 جائیں؟ نہیں، جیسا میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے 3000 جاؤ، 3000 جاؤ۔ اب 3000 جو فرشتے تھے وہ تیاری کر رہے تھے، تلواریں اٹھا رہے تھے، وردیاں پہن رہے تھے، نشانات لگا رہے تھے، مگر قرآن آگے اگلی آیت میں کہہ رہا ہے یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف۔ صحابہ نے دیکھا ان کی اور مدد کے لیے اور فوجیں آ رہی ہیں، اور قافلے آ رہے ہیں، اور قبیلے آ رہے ہیں، گروہ آ رہے ہیں، اور کمک آ رہی ہے، اور سامان جنگ آ رہا ہے، کھانے کا سامان آ رہا ہے۔ صحابہ چونکہ پہلی دفعہ تو چونکہ جنگ ہونے والی تھی، پہلا چونکہ لشکر تھا، اور پہلی دفعہ چونکہ مرحلہ جہاد تھا، صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف، میرے صحابہ گھبراؤ نہیں، تمہاری مدد کے لیے 1000 نہیں، 3000 نہیں، بلکہ 5000 فرشتے آئیں گے۔ حضور نے ایک وقت میں رب کائنات کی تقدیر کو ایک دفعہ نہیں 3 بار بدلوا دیا۔ فرشتوں کو میدان جنگ کے اندر استعمال کرنا یہ صرف شان مصطفیٰ ہے۔ تقدیر بدلا دی، پہلے تو انبیاء لڑتے تھے، صحابہ لڑتے تھے، مسلمان لڑتے تھے، حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ فرشتوں کو بھی لڑوایا، فوجی بنا لیا۔ پھر اللہ پاک نے 1000 بھجوانے چاہے، حضور نے 1000 کو 3000 میں بدلوا لیا۔ پھر اللہ پاک نے 3000 بھجوانے چاہے، حضور نے 3000 کو 5000 میں بدلوا لیا۔ ارے ہم حضور جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، یا حضور ہمارے جیسے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور پھر آگے سورہ انفال کی تلاوت کیجئے، 9ویں پارے سورہ انفال کی، اس میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا 5000 فرشتے، جیسا کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیئے 5000 فرشتے چلے جائیں، فرشتوں تم بھی چلے جاؤ، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ بھی فرشتے بھیج دیے تھے، ایک فرشتہ پوری بستی کو اٹھا لیتا ہے، تو 5000 فرشتے آ گئے تھے، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کیوں کہہ دیا؟ ہاں، فرشتے حضور کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو حضور کے صحابہ کے لیے آئے تھے، حضور کے صحابہ کو دلی تسکین دینے کے لیے، طمانینت دینے کے لیے، قلبی اطمینان دینے کے لیے فرشتے آ گئے تھے۔ لیکن آخر حضور کو بھی تو سکون چاہیے تھا نا، حضور کو قلبی اطمینان دینے کے لیے اور قلبی آرام دینے کے لیے اللہ پاک نے کہا انی معکم، فرشتوں میں بھی تمہارے ساتھ آ رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اس مدد کی صورتحال پر یہاں تک آن پہنچی تھی، ابھی ہم تلوار جو تھی وہ کافر کے قریب نہیں کرتے، اس کے جسم کو مس نہیں ہوتی تھی، اس کی گردن تن سے پہلے جدا ہوتی۔ لڑائی شروع ہو گئی، ابتداً فردن لڑائی ہوتی رہی، پھر اس کے بعد اچانک گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ گھمسان کی جنگ کے نتیجے میں کفار مشرکین نے کیا کرنا چاہا؟ اچانک زوردار طریقے سے چاروں طرف سے حملہ کرنا چاہا صحابہ کرام پر۔ رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا یہ تو چاروں طرف سے حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں، میرے مٹھی بھر صحابہ کرام کو اپنے اندر جو ہے سکیڑنا چاہتے ہیں، ان کا احاطہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک کنکریوں کی مشت بھر کر کفار کے اوپر پھینک دی، بس پھینکنا، وہ کنکریاں تھیں وہ بن گئی ایٹم بم، کسی کے ناک پر لگی کنکری، اس کا ناک اڑ گیا،
کسی کے کان پر لگی اس کا کان اڑ گیا، کسی کے چہرے پر لگی اس کا چہرہ اڑ گیا، کسی کے ہاتھ پر لگی اس کا ہاتھ اڑ گیا۔ کفار نے بھی اعتراض کرنا تھا کہ ادھر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین ہیں، اور ادھر اس نے ہم پر ایٹم بم برسا دیے، ہمارے ناک اڑا دیے، ہمارے ہاتھ اڑا دیے، ہمارے پاؤں اڑا دیے، ہمارے اجسام اڑا دیے، اس نے تو ہمارا کھانا خراب کر دیا، اور ادھر کہتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ ابھی اعتراض کیا نہ تھا، اعتراض کرنا تھا۔ اللہ پاک نے پہلے سے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ میرے مصطفیٰ فرما دیجئے جو کنکریاں میں نے ماری ہیں یہ کنکریاں میں نے نہیں ماری، یہ تو اللہ نے ماری۔ ان اعتراض کرنے والوں، اعتراض میرے مصطفیٰ کی ذات پہ نہ کرنا، اعتراض خدا کی ذات پہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی ذات کو اعتراض سے بھی بچا لیا۔ لڑائی ہوتی رہی، 70 کفار واصل جہنم ہو گئے، 70 کافر قیدی بنا لیے گئے، اور مسلمان صرف 14 شہید ہوئے۔ شام تک لڑائی ہوتی رہی، بقیہ جو کافر تھے دم دبا کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب 70 افراد ان کے قیدی بنا لیے گئے، ان قیدیوں میں ایک حضرت سیدنا عباس آقا علیہ السلام کے چچا بھی تھے۔ دو جذباتی پہلو بتانا چاہتا ہوں، آپ اگر استاذ ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ بھی محبت کیجئے، مگر شاگردوں سے بڑھ چڑھ کے محبت آپ کو اپنی اولاد سے اور اپنے خاندان سے ہونی چاہیے۔ اگر آپ امام ہیں اپنے مقتدیوں سے بھی محبت کیجئے، اپنے محلے داروں سے بھی محبت کیجئے، لیکن ان سے بڑھ کے محبت آپ کو اپنے خاندان سے بھی ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا۔ کافر چچا ہے کون؟ حضرت سیدنا عباس، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو قید کر لیا گیا، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا گیا، اور ان کو اچانک باندھا گیا تھا مسجد نبی شریف کے بالکل پاس ہی جہاں حضور کا در دولت تھا۔ آدھی رات کے وقت رسول پاک علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں، صحابہ کرام حضور کو باہر اچانک دیکھ کر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا یہ وقت نکلنے کا نہیں تھا، کیوں نکلے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ حضور نے فرمایا چچا عباس کے کراہنے نے مجھے سونے نہیں دیا، یہ چونکہ کرا رہے تھے، کافر ہے لیکن ہے تو میرا چچا نا، کرا رہا ہے، ناز و نعام کے سر پلا ہوا ہے، چونکہ سخت طریقے سے باندھا گیا ہے، وہ کرا رہا ہے، درد کا اظہار کر رہا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایک صحابی دوڑے ہوئے گئے، اس نے جا کر رسیاں ڈھیلی کر دی، ان کا کرانا بند ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اب کیا بات ہے، چچا عباس کے کرانے کے بعد نہیں آ رہی؟ عرض کی گئی آقا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں، جاؤ تمام قیدیوں کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو۔ کافر چچا ہے، اس کا درد رسول پاک علیہ السلام برداشت نہیں کر رہے، تو پھر حسین کا درد رسول پاک علیہ السلام کیسے برداشت کریں گے اور کیسے بھولیں گے؟ پھر حضرت سیدنا ابو العاص بن ربی آقا علیہ السلام کے داماد تھے، بڑے داماد تھے، ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، سیدہ زینب کے شوہر تھے، یہ بھی قیدی تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فدیہ لے کے آؤ، جو رہائی پانا چاہتا فدیہ لے کے آئے۔ ابو العاص نے پیغام بھیجا سیدہ زینب کی طرف کہ حضور فرما رہے ہیں فدیہ لے کے آؤ گے تو چھوٹیں گے۔ حضرت سیدہ زینب حضور کی بڑی شہزادی، بڑی بیٹی، ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک ہار پڑا ہوا تھا، اور وہ ہار سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو جہیز میں دیا تھا، وہ ہار بھجوا دیا۔ جب ہار رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھوں میں پہنچا، آقا علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، حضور رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اجازت دیتے ہو ایک بیٹی کو اس کی ماں کی یادگار واپس کر دوں؟ جذباتی پہلو دیکھیے، خاندان کے ساتھ کتنی محبت تھی رسول پاک علیہ السلام کو، کتنی الفت تھی، صحابہ سے بھی محبت تھی، شاگردوں سے بھی محبت ہے، امت سے بھی محبت ہے، مگر رسول پاک علیہ السلام کو اپنے خاندان سے بھی بہت زیادہ محبت تھی۔ اور پھر عمیر بن امیہ، عمیر بن وہب اور صفوان ابن امیہ، دو کافر شخص تھے۔ مکہ غزوہ بدر کے بعد ایک دن یہ دونوں عمیر ابن وہب اور صفوان ابن امیہ دونوں جو ہیں یہ بیٹھے ہیں حتیم کعبہ کے پاس اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ صفوان ابن امیہ نے کہا یار جو صورتحال مسلمانوں نے بدر کے میدان میں ہماری کی ہے نا، اس کے بعد تو جینے کے ساری لذت ہی ختم ہو گئی ہے، اب جینے کا دل نہیں کرتا۔ عمیر ابن وہب نے کہا لوگوں پر قیامت آئی تھی اور قیامت آ کے چلی گئی، مگر مجھ پر تو ابھی بھی قیامت کیا ہے باقی ہے، میرا بیٹا ابھی بھی مسلمانوں کی قید میں ہے۔ اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا، نہ مجھ پر بال بچوں کا جو ہے وزن نہ ہوتا، بوجھ نہ ہوتا، تو میں جا کر محمد مصطفیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دیتا اور اپنے بیٹے کو چھڑا کے لے آتا۔ اس پر صفوان ابن امیہ نے کہا اے عمیر ابن وہب تو غم نہ کر، تیرے بچوں کا جو بوجھ ہے میں اٹھانے کو تیار ہوں، تیرا قرضہ بھی میں اتار دوں گا، جاؤ جا کر کسی نہ کسی طریقے سے تم محمد مصطفیٰ کا کام تمام کر دو۔
उमैर इब्न वहाब जहर के साथ आलूदा तलवार लेकर मक्का मुकरमा से चलता है। अब ये मीटिंग कहाँ हुई थी? हतीमे काबा में, खाना काबा शरीफ के सेन में, वहां मीटिंग हुई थी। वहां से तलवार लेके चलता है और मदीना पाक आन पहुंचता है। तेजी के साथ हुजूर सल्लम की तलाश करते करते मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हो गया। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आयो उमैर, कैसे आयो? अर्ज की आका मैं अपने बेटे को छुड़ाने आया हूँ, मेरा बेटा चूंकि आप लोगों की कैद में है, बेटे को आजाद करवाने आया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तलवार क्यों लेके आयो? आका सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने दिफा के लिए। हुजूर ने अच्छा अपने दिफा के लिए बताओ, हतीमे काबा में सफवान इब्ने उमैया के साथ तुम्हारी क्या मीटिंग हुई थी? तुमने क्या कहा था कि अगर मुझ पर कर्जा ना होता, बच्चों का बोझ ना होता, तो मैं मोहम्मद मुस्तफा का काम तमाम कर देता। और आगे से उसने क्या कहा कि तुम जाके काम तमाम कर दो, तुम्हारे ये काम मैं कर दूंगा, इसलिए आए हो ना। आगे से उमैर इब्ने वहाब ने कहा आका अजीब बात है, मक्का मुकरमा के अंदर मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में सिर्फ सफवान इब्ने उमैया ही मेरे साथ शरीक था और ये बात मैंने किसी और को बताई नहीं, सुनाई नहीं। आप इस बात को जानते हैं? मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आका अलैहिस्सलाम 3 दिन तक मैदान बदर के अंदर रहे और 3 दिनों के बाद उतबा की, शैबा की, अबू जहल की, बड़े बड़े जो 70 काफिर मर गए थे, वासिल जहन्नम हो गए थे, उनके जिस्मों को उठाकर एक कुएं के अंदर फेंक दिया गया। उनके जिस्म फैल चुके थे, फट चुके थे, खराब हो चुके थे। 3 दिन के बाद बुखारी शरीफ का जिस रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज दी, ए अबू जहल बता तेरा क्या अंजाम बना, ए उतबा शैबा बता तुम्हारा क्या हाल हुआ, हम सच्चे हैं या तुम सच्चे हो? इस पर सैयदना फारूक आदम ने वही बात की जो आज लोग एतराज करते हैं। फारूक आदम समझते थे कि ऐसे लोग आएंगे जो ये एतराज करेंगे और आपने वो एतराज पहले ही दोहराया। फरमाया या रसूल अल्लाह इनके जिस्म फट चुके हैं, फैल चुके हैं, फूट चुके हैं, आका ये बात आपकी सुनते हैं? ये तो मुर्दे हैं। आगे से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, फरमाया उमर ये तुझसे ज्यादा सुनते। हुजूर बात सुना रहे थे, आका अलैहिस्सलाम मुर्दों को पुकार रहे थे। वो नबी आवाज दे रहा था, निदा कर रहा था, जिस नबी का कौल अमल फेल क्या है, शरीयत है। अगर मुर्दे सुनते ना होते या मुर्दों को निदा करना नाजायज होता, रसूल पाक अलैहिस्सलाम कभी ऐसा न करते। भाइयों आज फिर उम्मत मुस्लिमा खस्ता हाल है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, जो सूरत हाल 313 सहाबा किराम की थी, वही सूरत हाल आज लाखों करोड़ों मुसलमानों की है। आज मुसलमान फिर खस्ता हाल है। इनके पास एटमी प्लान भी है, सामान जंग भी है, सब कुछ है, मगर नहीं है तो जज्बा मोहब्बत मुस्तफा नहीं है। जंगें असलिया के साथ, सामान जंग के साथ, तादाद के साथ, अफराद के साथ नहीं लड़ी जाती, जंगें लड़ी जाती हैं जज्बा मोहब्बत मुस्तफा के साथ। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको मैदान बदर के मुजाहिदीन